بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست دن بدن زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان پر خواجہ سرا حملہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خواجہ سرا جو ہیں یہ صحیح تھے یا غلط تھے، اصلی تھے یا نقلی تھے، اور ان کو کس نے بھیجا اور ان کا مقصد کیا تھا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے جو سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب پر جو کل ایک حملہ ہوا تھا، اس پر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں کیا کہا گیا ذرا سنیں۔ جو ایف آئی آر لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے۔ ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں، میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کس قانون کے تحت ہوا ہے، کون ہے کروانے والا۔ آج نہیں تو کل انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے، اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹھی میں قائم ہے۔ اور آج جو سینٹ کا اجلاس تھا، اس پورے اجلاس میں جو وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کی گفتگو کے بعد جو بحث ہے وہ یہ ہو رہی تھی کہ جج صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پاکستان کے آئین اور جو سینٹ آف پاکستان کے رولز ہیں اس کے مطابق ججوں کے کنڈکٹ پر بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو سیاست اور جو قانون ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو، جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں، برائے سیاسی امور اور بین الصوبائی رابطہ کی جو وزارت ہے اس کے انچارج بھی ہیں، جناب سینیٹر اون عباس بپی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب، جو تحریک انصاف ہے وہ کہہ رہی ہے جی رؤف حسن صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر کو ہم مسترد کرتے ہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات جو ہے وہ اسلام آباد میں زخمی ہوا ہے، وہ پارٹی جو ہے ایف آئی آر سے مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیں، جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ رؤف حسن صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں اور وہ ایک سیاسی ورکر ہیں، ایسا واقعہ ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ایک واقعہ ہو گیا، اب اس پر ایف آئی آر اگر پولیس نے بقول ان کے خود سے درج کر لی ہے تو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ رؤف حسن صاحب اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھ کے جو ہے وہ ایک تتمہ بیان کی صورت میں دے دیں، تو وہی ایف آئی آر کا جو ہے وہ درجہ اختیار کر جائے گی۔ تو اب صرف اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنا، نہ کسی کو نامزد کرنا اور نہ کسی کے خلاف مدعی بننا، اور بات اس طرح سے گھمانا کہ اس کے جو ہے وہ اشارے کنائے جو ہے وہ کہیں کے کہیں جاتے ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خواجہ سراؤں والی بات بھی جو ہے یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بڑی پرامن کمیونٹی ہے، اور آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کسی خواجہ سرا نے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہی ہوا ہے، ان کو ہی ہمیشہ مارا گیا ہے۔ تو اگر نوبت اب خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے، اور یہ بات جو ہے نا یہ بیٹھ کے طے کرنی چاہیے۔ یہ ویسے بڑی اہم بات ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ اب خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو پھر صلح کر لی جائے تحریک انصاف کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ یہ سٹیٹمنٹ ویسے ہماری طرف سے ہے کہ اگر بات خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی تو پھر صلح کر لیتے ہیں، رانا صاحب کی طرف سے نہیں بنتی تھی۔ اور ویسے آپس کی بات ہے، خواجہ سرا کسی کے نہیں رہے، وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی ہم پہ ہوں گے کبھی کسی پہ ہوں گے۔ یہ تو پھر خواجہ سرا تو خیر یہیں رہ جائیں گے، ہم نے تبدیل ہونا، کبھی رانا صاحب کی باری آنی کبھی ہماری، یہ وقت تبدیل ہوتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ سر، آن اے سیریس نوٹ، کل اسلام آباد جیسے علاقے میں G8 میں دن دہاڑے، مطلب آپ دیکھیں نا، ایک ڈر، کوئی خوف، کوئی جھاکا سا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں نا، یعنی شام کو 5-6 بجے دن دہاڑے نوئنگلی کہ اس دفتر کے باہر CCTV کیمرہ ہوں گے، وہ کوریج ہوں گے، سڑک پہ چلتے ٹہلتے 3 خواجہ سرا اور ایک خواجہ سرا
नुमा शख्स जो चादर में 46 डिग्री में एक चादर लपेट के आ रहा है اور ایک پانچواں شخص جو فلم بنا رہا ہے. فلم بنا رہا ہے, پھر موٹر سائیکل بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہے, اور پھر واپسی پہ حملہ کرنے کے بعد ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے آج رؤف حسن سے پوچھا کہ جو آخری شخص تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اب یاد رکھنا پھر تمہیں سبق سکھائیں گے. سو اب وہ ایک شخص کا ہو گیا. چلیں جی, رات کو ہم سارے ایئر فورس ہاسپٹل میں تھے, ان کے گئے 19 ٹانکے لگے. جب میں نے آج صبح ان سے پوچھا تو میں کہ سر آپ کی ایف آئی آر میں کیا شو؟ انہوں نے کہا جی ایف آئی آر میں دکھایا کہ ان کے ساتھ میرا کوئی پرانا معاملہ چل رہا ہے. اچھا, وہ جو کل کہہ رہے تم نے گالی دی ہے, وہ کہتے جی کل بھی آئے تھے, پہلے بھی ڈھونڈ رہے تھے بھائی خواجہ سراہوں کے ساتھ رؤف حسن کا کیا معاملہ چل سکتا ہے. کل وہ اس کو ٹیلی کرتے ان کے پیچھے آئے تھے, اتفاق ہے گاڑی میں جا کے جلدی بیٹھ کے. آج کل ان کو موقع مل گیا, سو ایک دن کے بعد سچویشن تھے. ہمارا پوائنٹ آج ہم نے سینٹ میں یہی کہا, اور میں نے ان کو تارڑ صاحب کو کہا, میں کہ جی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج تو نکال کے دکھا دیں, وہ واپسی پہ کہاں گئے, کون سی گاڑی پہ آئے تھے, کچھ تو بتا دیں. 2 دن سے ہمیں انٹیریئر منسٹر ہی نہیں مل رہا. آج ان سے پوچھیں گے جی وہ ایران چلے گئے, اب وہ 2 دن بعد آئیں گے, پھر پتہ چلے گا. سو گورنمنٹ کی سیریسنیس یہ ہے کہ وداؤٹ ہیونگ ڈاؤٹ, کہ آپ ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے کسی کو, لیکن اگر آپ نے اس پہ کوئی کارروائی کی ہم سے شیئر کر لیں کہ وہ کدھر گئے, کیوں ہوا. ایک دیکھیں رؤف حسن ایک عام شخص نہیں ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, جو 20 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کا سیکٹری انفارمیشن ہے. سو اگر اس پہ اٹیک ہوتا ہے پیورلی وہ تحریک انصاف پہ, اور پھر آٹومیٹک نیریٹو بلڈ ہوگا کیونکہ وہ انفارمیشن سیکٹری ہے, کیونکہ وہ بولتا ہے, کیونکہ اس کی زبان ہے, وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کی زبان بندی کے لیے کیا گیا. اب کون سے انارس ہیں, ان کے کیا پوائنٹ ہے, ان کا کیوں کر رہے ہیں ریزننگ, یہ تو بات کی بات ہے. اگر گورنمنٹ سیریس ہے تو آج سینٹ میں ہم نے بڑا شور مچایا کہ حضور بتائیں تو صحیح, لیکن کیونکہ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم سے بھی زیادہ مصروف ہیں اور وہ مطلب سمجھتے ہیں سینٹ میں شاید ان کا آنا نہیں بنتا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اس لیے پھر یہ سوال تو اٹھیں گے, آپ جواب دے دیں سوال بند ہو جائیں گے, لیکن اگر اس پہ خاموشی گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی تو پھر کیا سیریاں تو جنم لیں گی. تو آئی ایم شیور کہ دے شوڈ اسٹاپ ٹو اٹ. اچھا رانا سنولا صاحب, یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج جو پریس کانفرنس تھی, رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مجھے آج سخت نظر آ رہا تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک انصاف کے رپوش رہنما 1 سال سے رپوش تھے, حماد اظہر صاحب, اچانک وہ آج اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں نمودار ہوئے, پھر غائب ہو گئے, اور ہم سن رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب بھی منظر عام پہ آنے والے ہیں. تو تحریک انصاف بجائے کہ پریشر میں جائے تو وہ تو مزید اگریسو ہوتی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں, مزید اگریسو ہو یا جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں یا نہ آئیں, معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال درپیش ہے اس کا تو حل جو ہے وہ سیاسی قوتوں نے بیٹھ کے نکالنا ہے نا. اگر یہ لڑائی کہیں اور جا کے لڑی جانے لگے گی جس طرح کہ اس وقت ہو رہا ہے, تو یہ معاملے جو ہیں جس طرح سے آپ نے ابتدائیے میں بات کی ہے, تو یہ تو پھر سیاست اور زیادہ زوال پذیر ہوتی چلی جائے گی. اگر یہ اسی صورت میں اس کو اسی طرح سے آپ دیکھیں, اگر پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی یا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہر چیز کو بلڈوز کر کے تو جو ہے وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. سیاسی معاملات جو ہیں ان کا یہ سیاسی طور پہ حل نکالیں گے تو نکلے گا, پھر ہی بات آگے جائے گی. اگر یہ اس طرح سے طاقت کے استعمال پہ اور اس ہٹ درمی اور ضد پہ معاملات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اور وہ پھر اس کو دوسرے معنوں میں لے جایا جاتا ہے. حالانکہ میری بات سے مراد سیاسی وجود ہی ہے. اگر سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گی تو پھر کوئی ایک مت سمجھے کہ میرا وجود قائم رہے گا اور دوسرے کا ختم ہو جائے گا. پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ سبھی کا ختم ہوگا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. تو آج تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بھی ایک مطالبہ کیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 2 دن پہلے بھی رؤف حسن صاحب کی زندگی پہ کرنے کی کوشش کی گئی, اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لے, ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس بات کو پہنچے کہ یہ اٹیک کس طرح ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ رونما نہ ہو. اچھا اون صاحب, ہر معاملہ جوڈیشل کمیشن جوڈیشری کے پاس اگر جائے گا
تو پھر جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں تو اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے. اچھا یہ جو بات ہوئی اس میں ایشو صرف اسلام آباد پولیس کا بھی زیادہ ہے. آپ دیکھیں ایف آئی آر اگر جو مدعی ہے اس کے کہنے پہ درج نہیں کی گئی اور اس میں ایک پرانا نیریٹو دکھایا گیا کہ آپ کی شاید دشمنی ہو, وہ پہلے سے آپ کے, تو ان کی بدنیتی تو ظاہر ہو گئی. تو جو بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جوڈیشری کا کوئی بھی جج مقرر کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں تاکہ پتہ چل. دیکھیں ایک تو کسی نجی دفتر کے باہر یہ اٹیک کرنا اور ایک سپوکس پرسن میں کرنا, یہ کیا میسج ہے کہ پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن اور میڈیا چینل, تاکہ کل کو کوئی بھی اس طرح کی ریپرزنٹیشن کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کے دل میں تھوڑا ملال آ جائے, حضور بریک, رک جاؤ, ریڈ لائن کراس کر رہے ہو. تو یہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس میں اوبیسلی اسلام آباد پولیس کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو اس لیے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ ایک جج مقرر کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں تاکہ پتہ چل جائے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ وداؤٹ آؤٹ آف ڈاؤٹ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کس نے کیا ہے, لیکن اگر یہ کلیئر ہو جائے گا تو میں رانا صاحب, یقین رانا صاحب خیر بہت محفوظ ہیں, ہم سارے محفوظ سمجھیں گے. ورنہ آج کے بعد ہر میڈیا کے دفتر کے باہر جاتے خوف کا, آپ کے دفتر باہر خوف تھا کہ بندر دیتے کوئی خواجہ سرا نہ کھڑا ہو, یعنی کوئی پلیٹ لے کے نہ کھڑا. ہم پتہ ہے خوف, ابھی آپ جب جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ نیچے تک جاؤں گا, آپ ہمارے ساتھ بلکہ گاڑی بٹھا کے, تاکہ میں جب شیشے لاک کر لوں پھر اس کے بعد آپ نے روانہ ہونا ہے. دیکھیں سر جب بات خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے نا تو پھر اب سیاستدانوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے سوچیں اس بات کو. لیکن رانا صاحب یہ اصلی خواجہ سرا تو نہیں ہے, یہ تو لگ رہا ہے کہ دو نمبر قسم کے جعلی نہیں, تو پھر خواجہ سرا کیوں ہو رہی ہے کل کی؟ ہاں اگر وہ اصلی نہیں ہے تو پھر بتائیں کون ہے. تو جس نے ان کو بھیجا ہے اس نے دراصل جو پولیٹیشین ہے ان کو ایز اے کمیونٹی ڈیگریڈ کر دیا. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل اتنی بڑی جماعت ہے, پارلیمنٹ میں اس کی ریپریزنٹیشن ہے, تو یہ کتنا مشکل ہے ان کے لیے کہ یہ پتہ کر لیں کہ یہ خواجہ سرا کون ہے, نامزد کریں ان کو. یہ تو پولیس نے کام کر رہا ہے. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں مدعی جو ہے پولیس تفتیش کرتی ہے, پولیس چلان بناتی ہے, عدالت میں بھیجتی ہے, لیکن مدعی کا بھی کام, مدعی ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے, مدعی بھی انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے. اب مدعی جو ہے وہ صرف پہلیاں ڈالے پہ جی یہ خواجہ سرا تھے یا نہیں تھے, یا کدھر سے آئے کدھر سے چلے گئے, تو معاملہ یہ کہ اس میں یہ بھی مدد کریں, پولیس بھی جو ہے وہ. لیکن رانا صاحب آپ تو انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام آباد جو پاکستان کا فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں پہ ایک ریڑی والے سے لے کے اور ایک بھیک مانگنے والے سے لے کے خواجہ سرا تک, اور ایون جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسٹیٹ کی نظر میں ہوتا ہے, بلکہ اکثر لوگ اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں. چلیں اسٹیٹ کی بھی نظر میں ہوتا ہے, ہاں, تو یا تو پھر یہ اسٹیٹ جو کہے اس کو مان لیں, اس پہ اعتبار کر لیں, وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ خود بھی تھوڑی سی اس بارے میں کوشش کریں کہ یہ خواجہ سرا جو ہیں یہ کہاں سے آئے اور کدھر گئے. یہ اگر یہ کھورا ہم نے ڈھونڈنا ہے تو پھر باقی بات ختم ہوگی. وہ خواجہ سرا کہاں سے آئے تھے, کدھر ہو کے, میں نے تو آج سینٹ میں کہا میں کہ خواجہ سراؤں کا پتہ کریں, ان کے نام ای سی ایل میں ڈالیں, کہیں یہ نکل جائیں ملک سے باہر. یہ تو بہت سیریس ایشو ہے. لیکن آن اے سیریس نوٹ, اگر مثال کے طور پہ اگر کل وہ اس کو ڈاج نہ کرتے, وہ ڈک نہ کرتے, اگر آپ ویڈیو آرام سے دیکھیں تو رؤف حسن نے اس کو ڈاج کیا, تو اللہ معاف کرے یہ کٹ یہاں کی بجائے شہرک پہ لگ سکتا تھا. انسان ہے, غلطی, شاید میسج دینا ہی مقصود ہو, مارنا مقصود نہ ہو, میں بلا وجہ اس پہ نہیں کہہ رہا کہ اٹیمپٹڈ, لیکن اگر غلطی سے اس کے کٹ جاتا تو آج شاید ہم اس وقت بیٹھ کے یہ اپنا کر رہے ہوتے, آج چیزیں اور طرف ہوتی. اور یہاں پہ اسلام آباد میں فورن ڈپلومیٹس ہوتے, ہم بھی مطلب چلیں اتنے معزز شہری نہ صحیح, ہم تھرڈ کلاس قسم کے سینیٹر صحیح پی ٹی آئی کے ہیں, ہماری زندگیوں کی کوئی وقت نہیں ہے, نہ ہماری چار دیواری کی وقت ہے, نہ ہمارے گھروں کی, نہ ہمارے ماؤں بہنوں کی, لیکن ہماری جان کی تھوڑی سی اگر وقت ہے تو اسلام آباد پولیس کو پلس اس گورنمنٹ کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے. مسئلہ خواجہ سرا کا نہیں ہے, مسئلہ اس جان کا ہے جو کل جا سکتی تھی. اینڈ آن اے نوٹ کہ کل کو اگر یہ واقعہ سیریس ہو گیا, میں مثال اب یہ مذاق کر رہے ہیں, باہر جاتا ہوں, کل مجھ پہ اٹیک ہو جائے, تو اوبیسلی اب رانا صاحب کی بات ہو کیا پوچھیں, یار مون صاحب میرے سے شو کر رہے تھے, اب اس وقت شہید ہو چکے. پوائنٹ از کہ somebody might lose it. سمیع ابراہیم کے ساتھ کیا ہوتا, وہ بھی کھا جائے. ایک پیٹرن تو کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے, تو کہیں چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی پیٹرن ہے, تو اس کو چیک کرنے میں حرج کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آج حماد اظہر صاحب منظر عام پہ آ گئے ہیں, تو پھر اس کے بعد مراد سعید صاحب بھی آ جائیں گے, تو سارے جو رپوش ہیں وہ سارے منظر عام پہ آ رہے ہیں. دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا ظلم ایک حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے نا. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہوگی. ایک ٹائم تھا, اسپیس تھی, مطلب 8 فروری کا الیکشن ہو گیا, لیکن وہ جو ہمیں میسیجنگ ہے کہ جی ابھی زمین تنگ کر دی گئی ہے, وہ ابھی ختم نہیں ہو پا رہا. تو آخر انسان نے کہیں تو آنا ہے. تو حماد اظہر کا نکلنا یا مراد بھائی کا آنا, پوائنٹ یہ کہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے آنا ہی ہے. آخر میں ہوگا کیا, مطلب پکڑ کے پریس کانفرنس ہی اگر کرانی ہے
تو وہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ جیتے جاگتے لوگ ہیں, ان کی فیملیز ہیں, انہوں نے معاشرے میں جینا ہے, تو کیا ساری عمر کے لیے مفروض چلے افغانستان دوڑ جائیں؟ بس سم ویئر دے ہیو ٹو کم. اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ اگر ان پہ مقدمات ہیں تو پولیس ریسٹ کرے, وہ اپنی ضمانتیں کرائیں گے, چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے کرائیں, لاہور, اسلام آباد ہائی کورٹ, عدالتوں پیش ہو. لیکن اگر ان کو فورسڈ کر کے کہیں غائب کر دیا جائے, جیسے وہ آج کل ہمارا ایک شاعر غائب ہو پڑا ہے, تو یہ تھوڑا ذاتی ہوگی. سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں اتنے زیادہ قسم کے وانٹڈ کرمنلز ہیں, آپ ان کو گرفتار کے عدالتوں پیش کریں, ضمانت ہوگی, کیس چلے گا, چالان آئے گا, پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ان کو اٹھا کے رات کو غائب کر دیا جائے تو پھر اگلے دن کیا ہوگا اس کا تو کوئی پھر پتہ نہیں. ایک اور معاملہ ہے, کیونکہ رانا صاحب دیکھیں میر صاحب, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, اگر یہ پہلے گورنمنٹ میں نہ رہے ہوتے تو میں یہ بات نہ کرتا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ سرا کو پولیس ڈھونڈے, فلاں ڈھونڈے, یہ کریں وہ کریں. جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو ان کو پتہ ہے سارا یہ کام کیسے ہوتے ہیں. تو بات یا تو سیدھی بات کریں, تو یا پھر یہ ہے کہ جو یعنی کہ ان کو ایسے پتہ ہے گورنمنٹ کہ کہتی ہے کہ اپنا جو ہے اس بات کے اوپر اعتراض. آپ کا اشارہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں ان پر سیاہی پھینکی جاتی تھی یا ان پر جوتا پھینکا جاتا تھا, اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اب خواجہ سرا اور تک اس وقت ان کے جو بیانات ہوتے تھے یا بانی پی ٹی آئی کی جو ایکسپلینیشن ہوتی تھی, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج میرا خیال ہے کہ یاد ہمیں تو ہے, ان کو بھی ہونی چاہیے. ہم نے ایک دفعہ حکومت کی ہے سر, ایک دفعہ. بہت سارے غلط کام کیے ہوں گے, سیکھے ہوں گے انسان, 4 دفعہ حکومت کر چکے. کیا یہ سبق سیکھنے کو تیار ہے؟ آج رانا صاحب نے جگہ جگہ کہا کہ مذاکرات کے لیے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ 1990 کی دہائی میں ان کے ایشوز نہیں تھے؟ ایشو یہ ہے کہ ایز اے تھرڈ پارٹی جب سے ہم نکل کے آئے اور خان صاحب نے سسٹم کو چیلنج کیا ہے, ہمارے ساتھ نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے نہ کوئی سسٹم. یہ ایک ایسی ایک بات ہے من گھڑت. ویری فرینکلی اگر ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا پھر حکومت میں ان کے بیٹھنے کا فائدہ پہ نہیں. معاملہ نہیں, دیکھیں ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا پولیس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا, یہ آپ کو بھی معلوم ہے, یہ صرف کرنے کی باتیں ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا, پی ایم ایل این نے سبق سیکھا, تو انہوں نے بعد میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, وہ بیٹھ گئے. سبق سیکھا, اگر انہوں نے سبق سیکھا ہے, اگر انہوں نے اگر انہوں نے سیکھ لیا سبق تو بیٹھیں. یہ اس کے بغیر تو یہ مسئلے حل نہیں ہونے. لیکن یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, دوسری طرف بیٹھنے کو تیار ہے. یہ کیا ویسے یہ بھی تو ایک ویلڈ آپس کی بات ہے. اگر ہم مثال کے تو ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں اور انہوں نے ان کا پیچھے سے ساتھ چھوڑ دیا, تو وہ مطلب آٹومیٹکلی ہر بندہ جانتا ہے کہ جن کو ان کی سپورٹ ہے وہ کبھی بھی ان کو اجازت ہی نہیں دیں ہمارے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں نا پریزنس ڈائلیما, کہ اگر انہوں نے ہم سے بات کی تو وعدہ معاف گواہ میں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کہیں آگے نہ چلے جائیں. ایسا کچھ نہیں ہونے لگا بغیر ان کی اجازت کے. کوئی رانا صاحب ایک واحد آواز ہے جو اس پوری گورنمنٹ میں سے اٹھتی ہے. آج اعظم تارڑ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی سینٹ میں, اس سے کہیں لگ رہا تھا کہ وہ بات کر رہے ہیں, مطلب وہ آج بھی ججز کو قیود اور قواعد کے علاوہ سے بات کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج کیا کہا, سنیں. آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے. وہ کہے کہ اگر یہ کام ابھی اس طرح نہ ہوا تو میں وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھا دوں گا. 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں, آئین کے آرٹیکل 248 میں انہیں امیونٹی لکھی ہوئی ہے. یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا؟ آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. یہ شرط تو نہیں ہے کہ سامنے ساری کابینہ کو بٹھا کے کرنا ہے, یا وزیر اعظم کو بٹھا کے, یا سارے سیکرٹریز کو کام چھڑوا کے 8-8 گھنٹے آپ نے وہاں پہ بٹھا دینا ہے. تو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, ہمارے بہت پرانے مہربان ہیں. انہوں نے آئین کے آرٹیکل 248 کا ذکر کیا, 248 کا. میں ان کو آئین کا آرٹیکل ہے 68 اس کی جو ایک کلاز ہے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں رویے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی. اور جو سینٹ کے رولز آف بزنس ہیں اس کا آرٹیکل ہے 226, اس کی سب کلاس سی ہے, اور اس میں آپ کہتے ہیں جی, اے ممبر وائل اسپیکنگ شیل ناٹ ڈسکس دی کنڈکٹ آف اینی جج آف دی سپریم کورٹ اور آف اے ہائی کورٹ ان دی ڈسچارج آف ہز ڈیوٹیز. تو اس پہ میں بات کروں گا رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی رانا ثناء اللہ صاحب, جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بات کی ہے وہ بھی ایک قانون دان ہے, آپ بھی ایک قانون دان ہیں. تو کل جو جسٹس محسن اختر کیانی کی جو کورٹ تھی اس میں جو اٹارنی جنرل صاحب کا رویہ تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے سفید جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور وہ
کشیدگی کم کرنا چاہ رہے ہیں, اداروں میں محاذرائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آج جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی سینٹ میں, اور وہ کہہ رہے تھے میں یہ ہاؤس کے ممبر کی حیثیت سے نہیں, حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے کر رہا ہوں, اس سے لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ محاذرائی کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ محاذرائی جو ہے یہ ہو سکتی ہے یا اس کو اس طرح سے روا رکھا جا سکتا ہے. ایک طرف آپ پارلیمنٹ میں سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو, وہاں پہ جو ہے وہ جوڈیشری کے خلاف تقاریر ہو رہی ہیں, اور جوڈیشل سائڈ پہ یعنی ایک دن وہاں سے جو ہے وہ فل جو ہے وہ وہاں سے ریمارکس, فیصلے تو نہیں ہیں, یعنی جہاں پہ فیصلے ہونے ہیں وہاں پہ بھی تقاریر ہو رہی ہیں, اور جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی تقاریر ہو رہی ہیں, اور تقاریر جو ہے وہ ایک دوسرے کے رویوں کے خلاف ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کا جواب دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلکلی جواب دینے کی بجائے, اور اس سے پوری قوم پریشان ہوتی ہے, لوگوں میں بڑی ہیجانی کیفیت آتی ہے, تو یہ آؤٹ آف دی کورٹ بیٹھ کے, میں نے تو آج سے 4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلے لوگوں کو کٹہروں میں کھڑے کر کے حل نہیں ہونے. یہ آؤٹ آف دی کورٹ جو ہے, بڑے جو ہیں جوڈیشری کی طرف سے, چیف جسٹس آف پاکستان بڑے ہیں, گورنمنٹ سائڈ سے پرائم منسٹر ہیں, آئینی طور پہ پریزیڈنٹ ہیں, اور بھی کسی کو ساتھ بٹھانا ہے, تو یہ معاملے جو ہیں یہ بیٹھ کے جو ہے وہ لائنز ڈرا ہونی چاہیے. تو بڑے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ بڑے جو ہیں آپ کے خیال میں ان میں اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ وہ یہ بتائیں گے کہ ایک جج صاحب کے بیڈ روم میں کیمرہ کس نے لگایا, اور جس نے کیمرہ لگوایا یا جس کے حکم پہ لگا وہ سوری کہے گا؟ دیکھیں, یہ جرت جو ہے اس کے اوپر علیحدہ سے غور کر لیا جائے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو تو آج تک کیمرے لگ گئے وہ تو لگ گئے, آج سے اس بات کا اہتمام ہو جائے کہ آئندہ نہ لگے. یعنی ایک دن جو ہے وہ وہاں سے آپ نے شروعات تو کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے ملک کو, اب ملک جو ہے معاشی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ اب میرا خیال ہے مزید گنجائش نہیں ہے, تو اب یہاں پہ ختم کریں, اور آگے سے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آگے جو ہے وہ بہتری کی طرف آگے. کیا رانا صاحب کی تجویز قابل عمل ہے؟ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, لیکن ایک شخص ہے رانا صاحب جو پوری گورنمنٹ میں اس طرح کی گفتگو یا یہ آفر کر رہے ہیں, باقی گورنمنٹ کا جو پورا نیریٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ یہ آج کے ایونٹ سے لے کے, اور میں آپ کو تھوڑا بیکورڈ لے کے جاتا ہوں, اسلام آباد کے شہر میں پریس کلب میں 6 پریس کانفرنسیں ایک دن کے وقفے سے اکٹھی ہوتی ہیں. 6 کی 6 پریس کانفرنس میں 6 افراد ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں ایک جج کے خلاف, دوہری شہریت پہ جسٹس بابر ستار کے اوپر. اس کے اگلے دن 2 یا 4 دن بعد اچانک پھر انفارمیشن منسٹر, اگلے دن بلکہ انفارمیشن منسٹر اچانک ایک اور جج پہ تنقید کرتا ہے, محسن کیانی کے حوالے سے عطا اللہ تارڑ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, اور پھر کل سینٹ کا سیشن بلایا جاتا ہے. کل ہم سارے پاکستان سے پورے سینیٹرز اکٹھے ہوئے کہ جی کو بہت بڑا سینٹ کا سیشن آؤٹ آف دا بلو بلایا گیا. جب وہاں پہ انہوں نے کہا جی کوئی بزنس نہیں ہے, ہم نے یہاں کوشچن آر چلانا ہے. وہ آپ نے سرائکی کی مثال سنی ہوگی نا کہ ایک میلے میں ایک شخص گیا تو اس کی جیب کٹ گیا, تو کہا جی کیا ہو, کہ سارا میلہ مجھے لوٹنے کے لیے بنایا گیا. کوشچن آور شروع ہوا تو پہلی تقریر فیصل واڈا صاحب کی, اور سیدھا اسٹریٹ ہٹ جسٹس اطہر معین اللہ کے اوپر. یعنی کہ وہ پورا سینٹ کا ججوں کی اور عدلیہ کی بے توقیری اور بے عزتی کے لیے بلایا گیا. کل سے لے کے آج تک ساری تقریریں طلال چودھری صاحب نے تقریر کی, فیصل واڈا صاحب نے کی, اور آج پھر سونے پہ سونا کہ اعظم تارڑ صاحب نے سٹیٹمنٹ. تو رانا صاحب کی عزت اپنی جگہ پر, اعظم تارڑ نے سٹیٹمنٹ میں کیا کہا کہ ججوں کو اپنے قیود پہ رہنا چاہیے. یعنی کہ پہلے وہ 5 پریس کانفرنس, پھر عطا اللہ تارڑ صاحب, پھر اعظم تارڑ صاحب, اور آج پورا کا پورا سینٹ ان ججوں کے اوپر کھڑا تھا. تو وہ صلح صفائی کی بات پوری حکومت میں سے نہیں آ رہی, صرف ایک شخص کی طرف آ رہی. میں اب ان کو سیریس لوں یا ان کو, دیکھیں بات سنیں, ان 6 ججز نے کہا کیا تھا کہ ہم پہ فیصلوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, ہمارے اب جو رشتہ دار ہیں. آپ کو ایک فور ریکارڈ بتا دوں, جب جسٹس عطا بندیال صاحب الیکشن کی ڈیٹ دینے والے تھے, ان کا اپنا منشی ہے اس کو اٹھا لیا گیا. یقین دینے 1 ہفتے تک اپنے منشی کو ڈھونڈتے, سٹنگ چیف جسٹس اپنے علاقے میں اپنے منشی کو ڈھونڈتا رہا, وہ اپنی منشی لیکن وہ بولے کیوں نہیں انہوں نے؟ یہی تو ایشوز ہیں نا کہ ان کو بولنا چاہیے نا. سو اب میں اسے کہوں جی وہ بولنا چاہیے, وہ کتنا بہادر, یہ چیزیں بہت ایشو یہ کہ کیا ہم اس پہ سیریس ہیں. ہم نے جوڈیشری کو اس دفعہ دیوار کے ساتھ لگایا اور آج سینٹ کا پلیٹ فارم استعمال کیا. یعنی کہ ساری تقریروں پہ اعظم تارڑ صاحب نے پتہ کیا, میڈم چیئر آپ یہ کریں, یہ جتنی تقریریں ان کو اکٹھا کریں اور اس کے اوپر ایک ریکمنڈیشن بنائیں, چیئرمین سینٹ کو بھیجیں, اور پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. یعنی کہ ججز کو پابندی لگائی جائے کہ وہ ہمارے بارے میں ریمارکس نہ دیں, ہمیں بلائیں نہ, وزیر اعظم کو نہ بلائیں, کیبنٹ کو نہ بلائیں. یعنی کہ آپ کے پاس آزادی ہے, آپ ریڈ لائن کراس کریں, وہ نہیں بول سکتے. نہیں, لیکن دیکھیں تھوڑا ڈفرینٹ اس میں قصور کس کا ہے.
یہی ججز ہیں عطر میں نلہ صاحب اور بابر ستار صاحب. مجھے ان کا اس لیے بڑا احترام ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی وہ جو فیصلے کرتے تھے ان کے ساتھ ان کی طرف سے کیا ہوتا تھا. اتنی ہی گالیاں. رانا صاحب آپ کی بہت مہربانی، شکریہ کہ آپ نے یہ بات کیا ہے. جب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے میڈیکل گراؤنڈز پہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تو جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف برپا ہوا وہی طوفان بدتمیزی آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کی پارٹی کے سپورٹرز نے ان کے خلاف برپا تو بس کیا. پھر بات یہ ہے نا کہ ہماری پارٹی کے سپورٹر ان کی پارٹی کے سپورٹر، تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا آپ درست کرنا چاہیے نا. ہاں یہ بات صحیح ہے. اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں بات کر رہا. 21 اکتوبر میاں نواز شریف نے پوری قوم کے سامنے اس نے کہا کہ ملک جس حالت میں جا چکا ہے اس کا ایک ہی حل ہے، اور میری 40 سالہ زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو یہ ملک اس سے نکلے گا. آپ آئیں نا اس طرف. اگر ہماری طرف سے انکار ہوگا تو یہ بات ہماری تو پوری قوم سے کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ ان معاملات کو سیاستدان پولیٹیکل پارٹی جب تک نہیں بیٹھیں گی یہ حل نہیں ہوں. لیکن رانا صاحب پرسوں کی بات ہے سر. ایک منٹ نواز شریف صاحب، رانا صاحب جو ہیں، رانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو باتیں آج کی ہیں سینٹ میں وہی اسی قسم کا ایک نوٹیفیکیشن آج یہ پیمرا نے جاری کر دیا ہے. یہ دیکھیں جی. اور پیمرا میں کیا کہہ رہی ہے جی کہ نو کنٹینٹ انکلوڈنگ کومنٹری اوپینینز اور سجیشنز اباؤٹ دی پوٹینشیل فیٹ آف دا سب جوڈیش میٹر which tends to prejudice the determination by a court tribunal shall be aired. Further, TV channels are directed to refrain from airing tickers, headlines with regard to court proceedings and shall only report the written orders of the court. However, where court proceedings are broadcast live, such proceedings may be reported by the TV channels. اب نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جو اس دن ریمارکس دیے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اور جو بعد میں تقاریر ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اگر میڈیا ان کو آن ایئر نہ کرے تو معاملہ ٹھیک ہے، بالکل امن ہے. اگر محسن اختر کیانی صاحب ایک کورٹ میں سوال پوچھ رہے ہیں، ریڈ الرٹ چلتے ہیں، پھر نہیں حکومت سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو شاعر احمد فراد ہے کیا یہ دہشت گرد ہے؟ حکومت کہتی ہے نہیں. وہ پوچھتے ہیں کیا اس پہ کوئی مقدمہ ہے؟ نہیں. یہ انڈیا سے آیا ہے؟ نہیں. افغانستان سے آیا ہے؟ نہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی اس کو پیش کرو، کیوں نہیں پیش کیا؟ تو یہ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا رپورٹ نہ کرے؟ نہیں، میڈیا نے جو رپورٹ کیا اس کے علاوہ بھی میڈیا نے بہت کچھ رپورٹ کیا کہ بھائی ریڈ الرٹ چلے. وہ کہ آپ نے وہ اگر آپ نہیں وزیر اعظم کو ادھر بٹھائیں گے، کیبنٹ کو ادھر بٹھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا دوسرا یہ کہ اس دن پھر اگلے دن جو پارلیمنٹ میں تقاریر وہ بھی میڈیا نے لائیو چلائی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ یا تو یہ ہے نا کہ پھر نہ یہ تقاریر چلے نہ وہ ریمارکس چلے تو معاملہ رانا صاحب بات وہی ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اسی پیمرا کے اسی چیئرمین نے ڈائریکٹو جاری کیا کہ نواز شریف کی تقریر اور بیان آپ نہیں دکھائیں. اب آپ کی حکومت ہے، وہی پیمرا ہے، وہی چیئرمین ہے، ٹھیک ہے، وہی چیئرمین ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے عمران خان جو ہے اس کو بھی نہیں دکھانا، اور خیر یہ تو پیمرا نے نہیں کہا، یہ کسی اور نے کہا. لیکن آپ کہتے ہیں جی کہ اب آپ نے جج صاحب کے ٹکرز بھی نہیں دکھانا. ٹھیک ہے، گل ججا تے آ گئی. ایک سوال ہے، چلیں جسٹس محسن کیانی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس پہ ریاکشن آیا، تقریر ہو گئی. جسٹس بابر ستار نے تو کچھ نہیں کہا تھا نا، انہوں نے تو صرف وہ پہلے شاعری افریدی کا کیس سنا، پھر ویڈیو آڈیو جو واٹس ایپ لیکس ہوئی تھی اس کو انویسٹ، اور پھر وہ جو 6 ججز کا لیٹر تھا اس میں انہوں نے بابر ستار صاحب وہ جج ہیں کہ جن کو روکنے کے لیے جتنا آپ نے زور لگایا نا آپ کی پارٹی نے کسی نے لگایا. تو 6 ججز میں لیٹر نے صرف ان کی پارٹی نے نہیں زور لگایا. آپ کو پتہ ہے رانا صاحب صرف ان کی پارٹی نے زور نہیں لگایا، کسی اور نے بھی لگایا. انہوں نے وہ 6 ججز میں وہ شامل تھے اور خط میں شامل، اور اس کے بعد انہوں نے ایک خط علیحدہ لکھا چیف جسٹس کو جس پہ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اطالعہ تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں نام لے کے ان کا کہا کہ وہ جو خط لکھا ہے انہوں نے جان بوجھ کے اپنی میڈیا ہائپ کریٹ کریں. سو محسن کیانی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ
دی تو آپ نے ٹرولنگ کر دی. بابر ستار صاحب نے تو کچھ نہیں کیا, آپ نے ان کو بھی تو معاف نہیں کیا. سو اور اچھا نواز شریف صاحب کا رانا صاحب نے ذکر کیا, اس سے 3 دن پہلے اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں جو لاہور میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں انہوں نے جوڈیشری کو سیدھا دھانے پہ رکھا. سٹارٹ جسٹس مظاہر سے شروع کیا, لیکن عطا بندیال, ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا نام لے لے کے بغیر کہ جی خبردار. یہ میں تو سمجھتا ہوں شکر کریں اس دفعہ چیف جسٹس صاحب کو بخشا ہوا ہے, لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ویسا فیصلہ جو ان کی شاہنہ شاہ نہ آیا تو اگلی جو توپیں ہیں وہ مریم بی بی اور نواز شریف ان ادھر بھی کھول واقعات کا سکتی. ذکر کیا جو فیصلے ان کے خلاف ہوئے ہیں, اور وہ حقیقت ہے. سارے ججز سر ان کے فیصلے کے خلاف سب پہ تنقید کی گئی ہے. یہ جوڈیشری کو جو پیغام دیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, 2 فیڈرل منسٹر اور ان کے چیئرمین کی طرف سے, یہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر تم لوگوں نے تحریک انصاف کو سپیس دینے کی کوشش کی, یہ لیٹر لکھے, یہ ہم تمہاری دوہری شریعت بھی, تمہاری خاندان کی جائیدادیں بھی لے کے آئیں گے, تمہیں ٹرولنگ بھی کریں گے, سینٹ میں تمہاری ایسی تیسی, یہ پوائنٹ, یہ مائنڈ سیٹ سے تھوڑے نکلنے کی ضرورت ہے. ایک بریک, جی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک 8 رکنی کمیٹی کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں. وہ 8 رکنی کمیٹی جو ہے وہ پیکا قانون میں ترامیم کا جائزہ لے گی. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیبنٹ ٹاک میں خوش آمدید. اچھا رانا صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ نہیں, مجموعی طور پہ پوری پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کچھ ناراض سی نظر آتی ہے میڈیا سے. جس طریقے سے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وہ حد کے عزت کا قانون جو ہے جتنی تیزی کے ساتھ اس کو منظور کروایا گیا, پھر اس کا جو ریئیکشن ہے, کبھی کوئی حکومت میڈیا سے راضی بھی ہوئی ہے؟ ہاں کبھی, اور نہ ہی میڈیا کبھی کسی حکومت سے راضی ہوا ہے. یہ وائس ورثہ چلتا ہے. یہ تو پرانی بات ہے نا کہ میڈیا سے حکومت راضی ہوتی ہے. یہ رانا صاحب 2016 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو پیکا کا قانون آیا تھا, اس وقت بھی اسی طرح رولا ڈالا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ایک دن یہ قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا, اور وہ ہوا. اب آپ اسی قانون کو مزید سخت کرنا چاہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس میں مزید ترامیم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بالکل مزید ترامیم جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ مادر پدر آزادی کیا, وہاں پہ اتنی ولگیرٹی ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں محفوظ, جس کے متعلق جو چاہیں وہ لے آئیں, کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ میں یعنی سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے. اچھا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو جو صحیح معنوں میں میڈیا ہے یا جو جرنلسٹ, اب یہ وی لاگ جو ہے, اب جب وی لاگ ہر آدمی نے اٹھتا ہے اور وہ اپنا وی لاگ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے, تو جو صاحب الرائے لوگ ہیں, صحافی ہیں, آپ جیسے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے ایک پوری محنت کی ہے اس فیلڈ میں, تو ان کی تو پھر قدر جو ہے وہ کھو جاتی ہے. تو اس میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے جو ہے وہ قانون میں جو ہے وہ اتنی سخت ہونی چاہیے کہ وہ اس میں جو ہے وہ کچھ کر سکے. اب بات یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ مس یوز ہوگا, تو ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر یہ کمیٹی جو ہے یہ بیٹھنے کو تیار ہے. ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن بھی اس میں ہمارے ساتھ بیٹھے, اور اس کو مس یوز ہونے سے روکنے کے لیے جو بیریئر جو ہے وہ ضرورت ہے وہ بیریئر. آپ کو پتہ ہے کہ صرف صحافی یا یوٹیوبر جو ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں, کچھ سیاستدان جو ہیں وہ بھی وی لاگ کرتے ہیں, پتہ آپ کو؟ جی بالکل کرتے ہیں. آپ کی پارٹی میں بھی کچھ ہیں, لیکن میں نام نہیں لیتا. سن لیں, جو وہاں پہ جو دل کرے کہہ دے, کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ بلکہ یہاں تک ہے آپ کی پارٹی کے ایک آفس بیرر نے میرے پہ ایک الزام لگایا, تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب میں کہاں دوں. اور اس نے الزام بھی پتہ نہیں, وہ ایک دفعہ کوئی میرے نام سے کسی نے اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا. ہاں آپ کے رانا صاحب کے نام سے بھی اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا ٹویٹر پہ کسی نے, اور آپ مجھ سے وضاحت لیے بغیر مجھ سے ناراض ہو گئے. ہاں یہ بات صحیح ہے, اسی لیے ٹویٹر بین کر دیا انہوں نے. اسی لیے ٹویٹر نہیں بین نہیں ہونا چاہیے, لیکن ریگولیٹ تو ہونا چاہیے. ایک تھوڑا سوال اس کو یعنی یہ آپ دیکھیں, صرف یہ نہیں ہے کہ الزام تراشی ہے, فیک نیوز ہے, بلکہ نہ صرف پراپیگنڈا ہے بلکہ ایک منظم پراپیگنڈا.
باقاعدہ فرمز بنی ہوئی ہیں, باقاعدہ لوگوں نے ایکسپریز حاصل کی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دیں, ہم آپ کے مخالف جماعت کا یا مخالف کا ایسا پراپیگنڈا ہم کریں گے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ بالکل ہم مسمرائز کر دیں گے, لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیں یہ گے. آپ کی بات ٹھیک ہے, جب کوئی حکومت آتی ہے نا وہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں, لیکن جو مضحکہ خیز کام کل پنجاب اسمبلی میں یہ سوچ سے آپ ان کا وہ جو آرڈیننس ہے اس کو ذرا غور سے پڑھیں نا آپ عقل, کہ اگر آپ نے کسی گورنمنٹ کے شایانہ شان کو گفتگو کر دی جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا, میں کسی کی وردی کی بات کر دوں, کسی کے چہرے پہ بات کر دوں, تو مجھ پہ 30 لاکھ کا جرمانہ 6 مہینے کے اندر فیصلہ کر کے, آپ کو پتا نہیں یہ اس میں نہیں لکھا. اچھا 6 مہینے کا, 6 مہینے میں 30 لاکھ کا جرمانہ. اچھا مزے کی جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو اس پہ جج لگایا جائے گا وہ گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے یہ 3 لوگ ہیں, اس پہ کسی جج لگا. لیکن اچھا وہ جج پسند اگر نہ آیا, اگر جج صاحب نے بندہ لگایا پھر اور 3 نام, اچھا جس شخص کو ٹریبیونل میں لگایا اس کی پھر پرفارمنس اپریزل ہوگی کہ تم نے 6 مہینے میں کتنے کو سزا دی. اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ رانا صاحب کہ پیپلز پارٹی نے نہ تو اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا ہے, بلکہ آپ پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی ایس پنجاب اسمبلی کے وہ گورنر صاحب کو درخواست کریں کہ اس بل پہ سائن نہ کریں. نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کنسلٹیشن کے پروسیس میں نہیں تھی تو بالکل ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر یہ کوئی غلط فہمی جس طرح سے انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا تھا 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں تو وہ ٹائم نہیں دیا گیا, دوسری طرف سے ہے کہ جی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے, یہ اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی. دیکھیں کنسلٹیشن جو ہے یہ قانون اگر آرڈیننس اپنا لیجسلیشن ہو بھی گئی ہے تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں, آج بھی بیٹھ کے بات. اچھا اس پہ ترمیم ہو سکتی ہے, بالکل بیٹھ کے بات کرنے کو, اور جہاں کہیں کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اس کو مس یوز ہونے سے روکا جا سکتا ہے بالکل اس کے لیے تیار ہے. کہ اگر شاید رانا صاحب کو انفارمیشن ہوگی کہ اگر آپ نے اپنا انفارمیشن کسی کے بارے میں دی اور اپنا ذرائع ڈکلیئر نہ کیا اس پہ بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے. آپ کو اپنا ذرائع ڈکلیئر, تو قومی اسمبلی نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو منظور کیا ہے اس میں یہ ہمیں اسٹیٹ نے پروٹیکشن دیا کہ ہم اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کر سکتے, اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو سورس ڈکلیئر کرنا پڑے گا. پروٹیکشن بل کی کنٹراڈکشن میں ہے صوبائی قانون. ایک چھوٹی سی اور درخواست کرنا چاہ رہا ہوں شو ختم ہونے سے پہلے, پنجاب حکومت نے کسانوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے کے پی میں گندم جانے کے اوپر. 2,86,000 ٹن علی مین گنڈا پور نے کہا تھا گندم پرچیز ہوئی تھی, ہمارا پنجاب میں گندم کا ریٹ 400 روپے من بڑھ گیا تھا. کل انہوں نے اسمگلنگ کے نام کے اوپر نوٹیفیکیشن نکال کے ڈیرہ اسماعیل خان بکھر سائڈ کے اوپر پابندی لگا دی, ہزاروں ٹرک وہاں پہ رکے. یعنی کہ اگر پنجاب کا کسان اگر مہنگی گندم کے پی بیچنا چاہے اب نہیں بیچ سکتا. مہربانی کر کے آپ کے پرامپٹ وسط کم از کم گورنمنٹ کو یہ تو کم از کم اسمگلنگ کے نام کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن واپس لیں تاکہ کسان کو کوئی عزت والا قیمت تو مل سکے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہ جو آخر میں اون صاحب نے جو ایک درخواست کی ہے اس کو جو صاحبان اختیار ہیں اس پہ غور کر لیں تو بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.